अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के अंदर मियां शहबाज शरीफ ने सियासी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी हैं। मरीम नवाज़ एक मरतबा फिर साइड पर हो गई हैं और जैसे ही शहबाज शरीफ ने सियासी एक्टिविटीज़ बढ़ाई हैं तो हकूमत और हकूमत के जो इदारे हैं उन्होंने भी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात का शिकंजा है वो टाइट करना शुरू कर दिया है। आज भी बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेश किया गया है, क्योंकि उनकी अबूरी ज़मानत की मुद्दत ख़त्म हो गई थी और आज फिर ज़मानत में तोसी लेनी थी तो वो अदालत में पेश हुए हैं। एफआईए का ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और एफआईए ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हवाले से अदालत में कंप्लेंट की है, शिकायत की है कि मुलजमान जो हैं वो ताउन नहीं कर रहे तफ्तीश में। तफ्तीश मुकम्मल इसलिए नहीं हो रही। अदालत ने एफआईए हुकाम से भी मालूम किया कि तफ्तीश आखिरकार क्यों मुकम्मल नहीं हो रही, जिस पर एफआईए ने ये शिकायत की। लेकिन शहबाज शरीफ ने अदालत को कहा है कि एफआईए झूठ बोल रहा है और एफआईए यही तहकीकात जो कर रहा है इस वक्त, ये जब मैं जेल में था तो उस वक़्त भी मेरे से यही सवालात पूछे गए थे। बारहा इनके जवाबात दे चुका हूँ लेकिन इनको बात समझ में आ नहीं रही, ये करना क्या चाह रहे हैं। तो शहबाज शरीफ ने भी शिकायत की लेकिन अदालत ने मुलजमान को भी हिदायत की है, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को, कि वो भी एफआईए के साथ तहकीकात में ताउन करें। और एफआईए को भी हुक्म दिया है अदालत ने कि अगली समात तक जो तफ्तीश है, तहकीकात है, वो मुकम्मल करके लाई जाए। तो आज अदालत में उनको पेश किया गया था। एफआईए फिर एक्टिव हुआ है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ स्पेशली। तो व्यूअर्स, ये जब भी हमने देखा है कि जब भी शहबाज शरीफ सियासी एक्टिविटीज़ बढ़ा देते हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, जब भी मामलात उनके सुपुर्द कर दिए जाते हैं या उनको आगे किया जाता है मियां नवाज़ शरीफ की जानिब से, जिस तरह आजकल में ये जो डिवीज़नल इजलास मुस्लिम लीग नून के शुरू हुए थे, 2 इजलासों में नहीं गए, लाहौर और बहावलपुर डिवीज़न के इजलासों में। उसके बाद फिर ज़ाहिर है मियां नवाज़ शरीफ मुसलसल राब्ते में तो थे शहबाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ को राज़ी कर लिया और नोटिस, शोकाज नोटिस भी उनके ख्वाहिश पर जो है मियां जावेद लतीफ़ को भेज दिया, ज़ुबानी कलामी शोकाज शाहिद खाकान अब्बासी को भी भेज दिया। तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ठंडे हुए और वो राज़ी हुए इजलासों में शिरकत के लिए। तो उन्होंने फिर गुजरांवाला, सरगोदा और मुल्तान डिवीज़न के इजलासों में जो है शिरकत की है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो उनको मियां नवाज़ शरीफ ने साइड लाइन कर दिया है और मरीम नवाज़ को कहा है कि शहबाज शरीफ को थोड़ा सा स्पेस मिलना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ की यही मियां नवाज़ शरीफ से ख्वाहिश थी कि भाई मुझे अगर आपने सदर बनाया है तो सदर का रोल प्ले तो करने दे दें, मुझे सदर के इख्तियारात दो दें। मेरी तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी के रहनुमा मेरे बयानात के साथ, मेरी पॉलिसी के साथ अलल ऐलान मीडिया में आकर पब्लिकली वो इख्तलाफ रख रहे होते हैं और मेरे बयानिए को या मेरे मौक़िफ़ को ज़ाती बयान करार देकर इग्नोर कर देते हैं, उसकी अहमियत नहीं दे रहे होते। जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी ने मुतअद्दिद बार ये कहा है शहबाज शरीफ के बयानात से मुतल्लिक कि ये उनके ज़ाती बयानात हैं। तो उसके बाद अभी हमने ये देखा है, जिस तरह मैंने पहले भी एक विलाग किया था, कि नून लीग की सियासत ने करवट बदली है अचानक। उसकी क्या वजूहात हैं कि शहबाज शरीफ ग्रुप जो है, मफाहमती ग्रुप जो है, वो आजकल एक्टिव ज़्यादा नज़र आ रहा है और जो मज़ाहमती ग्रुप है नवाज़ शरीफ का या मरीम नवाज़ का ग्रुप है, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी हैं, परवेज़ रशीद हैं, मियां जावेद लतीफ़ हैं, अब ये लोग मंजर से गायब हैं। ये टीवी टॉक शोज़ में, मीडिया टॉक में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, बयानबाजी में ये पेश पेश नज़र नहीं आ रहे। ये कुछ दिनों से, ये एक हफ्ते से तकरीबन में आप लोग भी वाच कर रहे होंगे, नज़र आ रहा होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी, हाँ, मियां जावेद लतीफ़ ने एक दो इंटरव्यू दिए हैं
ٹی وی چینل پر آ کر اپنے شوکاز نوٹس کے حوالے سے انہوں نے اپنا ریزرویشن شو کیے ہیں کہ بھائی شوکاز نوٹس کا بھرپور ٹکا کے جواب دوں گا، اور یہ بات تو انہوں نے کی ہے، لیکن مزید انہوں نے کوئی زیادہ نئے کوئی پنڈورا باکس نہیں کھولے، نئے اختلافات انہوں نے نہیں شو کیے یا ریزرویشن شو نہیں کیے۔ لیکن مریم نواز بھی ابھی ریسنٹلی اسلام آباد آئی تھیں تو انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی، ظاہر عدالت میں تھیں، عدالت میں پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس موقع پر صحافی بھی ظاہر ہے وہاں پر میڈیا موجود ہوتا ہے تو میڈیا کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے کوئی اور ایکٹیویٹی مریم نواز نے بھی بند کر دی ہے، شہباز شریف کے حوالے کام کر دیا گیا ہے۔ اب شہباز شریف جس طرح سیالکوٹ گئے ورکر کنونشن، اب آگے ورکر کنونشن بڑھانے ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے، نون لیگ کے جو سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ورکر کنونشن دھڑا دھڑ ہوں گے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان میں مین جو چیف گیسٹ ہوں گے یا صدارت کر رہے ہوں گے ان ورکر کنونشنز کی، تو اس میں شہباز شریف نمایاں نظر آئیں گے، جس طرح سیالکوٹ کے ورکر کنونشن میں تھے اور خواجہ آصف وہاں پہ نظر آئے، احسن اقبال نظر آئے، رانا ثناء اللہ نظر آئے، لیکن مریم نواز یا شاہد خاقان یا میاں جاوید لطیف یا پرویز رشید، ان میں سے کوئی آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا سیالکوٹ کے ورکر کنونشن میں۔ اسی طرح کراچی چلے گئے، کراچی میں تعزیت بھی کی سردار اختر مینگل کے ساتھ، اور پھر پارٹی کا اجلاس بھی کیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ شہباز شریف جو ہیں اب راولپنڈی کا رخ کر رہے ہیں، اور راولپنڈی میں حنیف عباسی نے ان کو دعوت دی ہے۔ حنیف عباسی کو ایکچولی مبارکباد دینے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کی جو مفاہمتی ٹیم ہے۔ میں تو نون لیگ میں سیدھی دو گروپ نون لیگ میں سمجھ رہا ہوتا ہوں، ایک تقسیم ہے مفاہمت اور مزاحمت کی، تو یہ شہباز شریف کی ٹیم ہے، مفاہمتی ٹیم ہے، یہ خواجہ آصف ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، احسن اقبال ہیں، ایاز صادق ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، یہ مفاہمتی ٹیم، اس کو اگر نام دیا جائے تو یہ بالکل بھی میرا خیال ہے نامناسب بھی نہیں ہوگا اور غلط بھی نہیں ہوگا۔ تو حنیف عباسی کے پاس سمجھ لیں کہ چھوٹے پیمانے پہ ہی صحیح، لیکن ایک ورکر کنونشن ٹائپ چیز ہوگی، اور وہاں پہ شہباز شریف خطاب کریں گے۔ یہ جو ارکان قومی اسمبلی ہیں یا ارکان صوبائی اسمبلی ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ اس میں بھی میری اطلاع یہ ہے کہ جو مزاحمتی گروپ ہے نواز شریف کا یا مریم نواز کا، وہ اس میں بھی اتنا نمایاں آپ کو نظر نہیں آئے گا جتنا شہباز شریف کا گروپ جو ہے مفاہمتی گروپ نظر آئے گا۔ اسی طرح بلوچستان کا پلان شہباز شریف نے کیا ہے کہ بلوچستان کا دورہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی مریم نواز آؤٹ ہیں، یعنی راولپنڈی کے سیالکوٹ کے ورکر کنونشن سے بھی مریم نواز آؤٹ تھیں، اور کراچی وزٹ سے بھی آؤٹ تھیں، کراچی اجلاس سے بھی آؤٹ تھیں۔ اسی طرح پھر راولپنڈی کا جو دورہ ہے یا راولپنڈی کا جو کنونشن ہے، جو مبارکباد کا جو ایک تقریب رکھی گئی ہے حنیف عباسی کی جانب سے، اس میں بھی مریم نواز نہیں ہوں گی۔ پھر بلوچستان شہباز شریف جائیں گے، بلوچستان میں پارٹی میں شمولیت، نون لیگ کے اندر جو ہے شمولیت اختیار کرنی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے، کچھ پیپلز پارٹی کے ہیں سابقہ، جو پیپلز پارٹی کے سابقہ عہدیدار یا سابقہ رہنما، کچھ مختلف اور جماعتوں کے ہیں، کچھ بلوچ قوم پرست لیڈرز ہیں، انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنی ہے، تو اس میں بھی مریم نواز آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہوں گی، نہیں آئیں گی، شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ مجھے ایک نون لیگ کے ایک بہت ہی امپارٹنٹ اہم ایک دوست نے بتایا، میاں جاوید لطیف اور شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی اور میاں جاوید لطیف جو شہباز شریف کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی رائے کو ذاتی رائے دے کر مسترد کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی، تو ان کو یہ خوار ہو جائیں گے، کیونکہ بالآخر نون لیگ میں شہباز شریف اور میاں نواز شریف بھائی ہیں، اور پھر مریم نواز جو ہیں بھتیجی ہیں میاں شہباز شریف کی، یعنی ان کے چچا ہیں مریم نواز کے شہباز شریف۔
تو وہ شریف خاندان کے لوگ آپس میں ہیں، یہ آپس میں صلح و صفائی ان کے درمیان ہوگی، اختلافات ختم ہو جائیں گے تو یہ آپس میں ایک ہو جائیں گے۔ ان کو کیا ملے گا؟ یہ جو اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، ایک تاثر ہے کہ ان کو آشیرواد مریم نواز کی ہوتی ہے، میاں جاوید لطیف یا پرویز رشید یا شاہد خاقان عباسی، جو ایگریسو رویوں کے جو حامی لوگ ہیں، مزاحمت کے قائل جو لوگ ہیں، ان کو میاں نواز شریف کی آشیرواد تو ہے ہی، لیکن شہباز شریف کے بیانات سے متعلق جو بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں شہباز شریف کے موقف کے خلاف یا مزاحمتی بیانیے کے خلاف، تو وہ مریم نواز کے آشیرواد سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک نون لیگ کے اندر ایک تاثر موجود ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی پھونک پھونک کر قدم اٹھانا چاہیے، میاں جاوید لطیف کو بھی اور شاہد خاقان عباسی کو بھی، پرویز رشید کو بھی، کیونکہ جس طرح شہباز شریف نے خواہش ظاہر کی کہ بھائی شوکاز نوٹس دیں جاوید لطیف کو میاں نواز شریف سے، تو میاں نواز شریف نے شہباز شریف کی خواہش پر اپنے پارٹی ورکر کو، ایم این اے کو، وہ رکن قومی اسمبلی ہے میاں جاوید لطیف، اہم آدمی ہیں نون لیگ کے، ان کو شوکاز نوٹس دے دیا۔ اسی طرح اگر ان کو پارٹی سے بھی نکالنا پڑا، کارروائی بھی کرنی پڑی شہباز شریف کی خواہش پر، تو نواز شریف ان کے خلاف کارروائی کرتے بھی دیر نہیں کریں گے۔ تو ظاہر ہے بالآخر یہ آپس میں بھائی ہیں، ایک خاندان ہے، فیملی ہے، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ نون لیگ کی قیادت یعنی شریف خاندان نے، مریم نواز نے اپنے چچا کے ساتھ جانا ہے، مریم نواز نے اپنے والد کے ساتھ جانا ہے، نواز شریف نے اپنے بھائی کے ساتھ جانا ہے، شہباز شریف نے اپنے بھائی کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ جانا ہے۔ میاں جاوید لطیف کی وجہ سے ان کے نہ اختلافات کم ہونے ہیں نہ اختلافات بڑھنے ہیں، تو میاں جاوید لطیف یا شاہد خاقان عباسی یا پرویز رشید جو شہباز شریف کے خلاف جو بات کر رہے ہوتے ہیں انڈائریکٹلی، یا ان کے موقف سے یا بیانیے سے اختلاف رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ یہ نون لیگ کے ایک دوست نے بتایا، تو مجھے بھی یہ اس پہ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اب جس طرح شہباز شریف کی خواہش پوری کر دی، نواز شریف نے شوکاز نوٹس دے دیا، اگر آج شوکاز نوٹس دیا ہے تو کل پارٹی سے نکالنا پڑا تو کسی کو بھی نکال بھی سکتے ہیں، تو اسی لیے ان کو سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ پارٹی میں رہنا ہے تو پارٹی قیادت کے ساتھ، ان کے آپس کے اختلافات ہیں شہباز شریف یا نواز شریف کے درمیان، وہ ہیں پالیسی سازی پہ، کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہے، ذاتی لڑائی تو ان کی ہے نہیں، مفاہمت اور مزاحمت کی لڑائی ہے، یعنی ایک سخت موقف کے حامی ہیں، ایک نرم موقف کے حامی ہیں۔ اب یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، اس کا راستہ نکالا جا سکتا ہے اور راستہ نکلتا بھی رہتا ہے۔ متعدد بار ایسا دیکھا ہے کہ شہباز شریف کے حوالے معاملات کیے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی مفاہمت کی ہی ظاہر عنصر شامل ہوتا ہے، مفاہمت کا ہی مقصد شامل ہوتا ہے۔ شہباز شریف کو جب بھی نواز شریف نے آگے کیا ہے، معاملات ان کے حوالے کیے ہیں، متعدد بار پہلے بھی کیے ہیں، بجٹ سیشن میں بھی ہم نے دیکھا تھا، پورا لیڈ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب، اس وقت بھی مریم نواز سائیڈ لائن پر تھیں، اور پھر مریم نواز ان ہو جاتی ہیں، پھر نون لیگ میں ایک تہلکہ سا کھلبلی سا مچ جاتی ہے، اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب آگے آ جاتے ہیں، تو یہ آنکھ مچولی ایک ہی سیاست جو ہے نون لیگ کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ کبھی مزاحمتی گروپ آگے چھایا ہوا ہوتا ہے، آگے نکل جاتا ہے اور نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ نون لیگ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی اب مزاحمت کی سیاست کرے گی، لیکن اچانک پھر مفاہمتی گروپ منظر پر آ جاتا ہے اور مزاحمتی گروپ پھر غائب ہو جاتا ہے، منظر سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ نون لیگ نے پھر مفاہمت کی سیاست۔ یہ دونوں، یہ جس طرح دو کشتیوں میں کہتا رہا ہوں کہ سوار ہے نون لیگ، تو ابھی تک نون لیگ بیانیے کے حوالے سے کم از کم کلیئر نہیں ہو رہی، لیکن میاں نواز شریف کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہیں، جو مزاحمتی بیانیہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اپنے موقف پر بھی قائم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر شہباز شریف کو بھی موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ شہباز شریف بھی تنگ نہ پڑیں، کہیں بیزار نہ ہو جائیں،
खफा न हों। शहबाज शरीफ के साथ एक अच्छा खासा नून लीग का ग्रुप है जो शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ की मफाहमती मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा होता है, तो उनको भी मौका दे रहे होते हैं साथ साथ में, लेकिन अपना जो बयानिया है नवाज़ शरीफ का वो भी अपने साथ नवाज़ शरीफ लेके चल रहे होते हैं। लेकिन अब इन दिनों में आजकल में फिर ऐसा नज़र आ रहा है कि मज़ाहमती जो बयानिए के कायल लोग हैं वो मंज़र से हटे हुए हैं। मरीम नवाज़ साइड लाइन है और सारे मामलात अब शहबाज शरीफ के हवाले किए हुए हैं। वर्कर कन्वेंशन हो या पार्टी के इजलास हों कराची के, या बलूचिस्तान का विज़िट हो, कौमी असम्बली में मामलात हों, ये भी कहा जा रहा है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पार्लिमानी कमेटी के क़याम का फ़ैसला हुआ है इंतखाबी इस्लाहात पर, ये भी शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पर हुआ है और शहबाज शरीफ ने ये फ़ैसला कराया है, क्योंकि पार्लियामेंट में वो लीड कर रहे हैं अपोजिशन की जमातों को, अपोजिशन लीडर हैं। वहाँ पे भी शहबाज शरीफ की ही ख्वाहिश चली है। नवाज़ शरीफ यकीनन ऑन बोर्ड होंगे, क्योंकि नवाज़ शरीफ ऑन बोर्ड न होते, मरीम नवाज़ ऑन बोर्ड न होती इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी से मुतल्लिक फ़ैसला करने में, जिससे मौलाना फजल रहमान ने इख्तलाफ किया है, तो अभी तक नवाज़ शरीफ की तरफ से या मरीम नवाज़ की तरफ से कोई न कोई बयान आ चुका हुआ होता, कोई रद्द अमल आ चुका हुआ होता। लेकिन नून लीग की तरफ से अभी तक मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की तरफ से कोई रद्द अमल भी नहीं आया। तो ये सारा मियाँ नवाज़ शरीफ के आशीर्वाद से ज़ाहिर है शहबाज शरीफ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अब आजकल जैसे ही उन्होंने एक्टिविटीज़ बढ़ा दी हैं, तो FIA ने भी उनका शिकंजा जो है वो टाइट करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है ये भी प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।